السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مروا، آپ کی یوٹیوب چینل ایک نئی ممبر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنی زندگیوں میں مصروف اور اپنے کاموں میں مگن۔ آج جو موضوع میں آپ سے بات کرنے لگی ہوں یا شیئر کرنے لگی ہوں، وہ کچھ ہو سکتا ہے کبھی کسی نے سوچا ہو اور ہو سکتا ہے کہ کبھی بھی نہ سوچا ہو۔ ہر حال میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں مدرسہ پڑھاتی ہوں، اور میرا اس مدرسے کی وجہ سے جتنے لوگوں سے اور ان کی سوچ اور نظریوں سے واسطہ پڑا ہے، پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں، کیونکہ میں اتنے سوشل ہوں نہیں، میری ملاقات بہت محدود لوگوں سے ہوتی ہے، میں ان سے ہی بہت کم بات چیت کیا کرتی ہوں، یا شاید میری عادت نہیں ہے زیادہ بات کرنے کی، تو میں نے لوگوں کو اتنا جانا بھی نہیں ہے۔ اس مدرسے کی وجہ سے میں نے اپنوں کو بھی اور دوسروں کو، یعنی کہ جو باہر والے ہوتے ہیں ان کے جو بچے آتے ہیں، ان لوگوں کو ذہنیتوں کو جانچا ہے۔ بہرحال کچھ لوگ تو خیر بہت اچھے ہیں، بہت ہی زیادہ اچھے ہیں، جو پڑھانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں صرف ان کے بچے قرآن نہ پڑھیں، دین بھی سیکھیں، یہیں سے کچھ دین کی باتیں ان کو اور ان کے گھر والوں کو پتہ چلے۔ لیکن جو زیادہ تر دیکھنے میں آیا ہے، یا آج کل جو میں ایک زیادہ ٹرینڈ دیکھ رہی ہوں، یا شاید بہت سارے لوگوں کا یہی نظریہ ہے کہ بس اگر ناظرہ ان کے بچے پڑھ رہے ہیں، میرا تو خیال ہے کہ ان لوگوں کے حساب سے تو 1 سال میں ہی ناظرہ پڑھ کے نکل جانا چاہیے۔ ناظرہ کو اتنی آسان اور عام سی بات سمجھی ہوئی قرآن کا ناظرہ پڑھنا کہ وہ 1-2 سال میں بالکل بچہ فارغ ہو جانا چاہیے۔ اب یہ ہوتا ہوگا، اور بہت سارے بچوں کی ایبیلٹی الگ الگ ہوتی ہے، بہت سارے بچے بہت جلدی پڑھتے ہیں، مگر 3 سال سے پہلے کسی کا قرآن پڑھنا ناممکن سی بات ہے کہ کوئی پڑھ لے یا پڑھانے والا پڑھا دے، اور ہو سکتا ہے بھائی پڑھ بھی لے، کیونکہ میرے اپنے بیٹے نے 2.5 سال میں حفظ کر لیا تھا، مجھ سے صرف حفظ کرا تھا اس وقت۔ بعض بچے نہیں کر پاتے، سالوں لگ، بچے کی قابلیت الگ ہوتی ہے۔ اب میں سوچوں کہ میرا دوسرا بیٹا بھی حفظ اتنی جلدی کر لے تو وہ نہیں کر پائے گا، ابھی تک وہ اماں بارے سے ہی نہیں نکلا۔ لیکن چلے، یہ حفظ کی بات تو تھوڑی الگ ہے، مگر ان کی ٹائمنگ بھی الگ ہوتی ہے۔ پھر وہ 8 بجے سے جو گئے تو وہ 4-5 بجے بیچارے گھر آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ مستقل پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں۔ اس میں 1-1.5 گھنٹہ ان کا الگ نکلتا ہے کہ وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، باقی وہ پورا ٹائم پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر گھر آ کر بھی پڑھنا، پھر ٹیوشن بھی لینا پڑتی ہے، اور میں خود بھی پڑھایا کرتی تھی اسے رات میں، اور خود بھی ماشاءاللہ بہت شوق سے، جتنے شوق سے لگا تھا اتنے ہی شوق سے اللہ نے اس کو اتنی جلدی حافظ بھی بنا دیا۔ لیکن یہ ہر بچے کی کہانی نہیں ہے، حافظوں کا تو ٹائم بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، ان پہ توجہ سارے گھر کی اور ہر کسی کی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن حافظوں کو تو اہمیت ملتی ہے، مگر ناظرہ پڑھنے والوں، ناظرہ پڑھانے والوں کو جو ہے ایسا سمجھا جاتا ہے، میرا جہاں تک خیال ہے، کہ بس کوئی عام سی بات ہے، کہیں بھی لگا دو بچہ قرآن پڑھ کے نکل جائے، بس کہیں بھی لگا دو بچی قرآن پڑھ کے، بس 2 سال بہت ہے بھائی، 2-3 سال میں فارغ ہو جائے، بس گھر آ جائے چھوڑ چھاڑ کے۔ نہ تو کسی کو دین سکھانے کی فکر، نہ تو کوئی یہ چاہتا کہ وہ قواعد پورے یاد ہوں، اس کی تجوید بہت اچھی ہو، اس کی قرات بہت اچھی ہو، کوئی ایسا 100 میں سے میں تو کہتی ہوں 2 بھی نہیں ہے ایسے لوگ، 1 ہی ہوگا کوئی شاید، جو یہ سب چاہتا ہوگا کہ بھلے ٹائم لگ جائے لیکن پڑھتا رہے۔ آخر ایسا مزاج ہم کیوں بنا رہے ہیں اپنا؟ اور یہ مزاج ہمارا نہیں ہے، صرف ہماری نسل سے ایک بڑی آنے والی نسل میں منتقل ہوگا، کیونکہ ہمارے اندر بھی اسی وجہ سے ہوا۔ مجھے تو لگتا ہے جن کے بچوں نے یا جو والدین میرے پاس آتے ہیں وہ مجھے یہی کہانی سناتے ہیں، ہم نے تو ان سے اتنی جلدی پڑھ لیا تھا، ہم تو محلے میں ہی جاتے تھے، ہمارے اس بچے نے اتنی جلدی پڑھ لیا تھا، وہ ایک بچے نے 7 سال میں حفظ کر لیا تھا، تو ایک بچے نے 7 سال میں قرآن پڑھ لیا تھا۔ تو بھائی پڑھ لیا ہوگا، 100 میں سے 2-3 بچے ایسا ہوتے ہیں، میرا اپنا بچہ میں نے بھی بتایا آپ کو، لیکن ہر بچہ نہیں، ہر کسی کے ساتھ ایک جیسا معاملہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اسکول کے بھی معاملات ہوتے ہیں، کچھ بچے 14 سال میں ہی میٹرک کر لیتے ہیں، کچھ بچے جمپ لگا کے 14 سال میں میٹرک کر لیتے ہیں، بس یہ آخری حد ہوتی ہے، اس سے پہلے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی 12-13 سال کا اور بولے ہم نے میٹرک کر لیا۔ ایسا ممکن ہے؟ خود سوچیں آپ۔
ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح قرآن کو بھی دماغ میں بٹھا لیں کہ اگر وہ ناظرہ پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہے تو بھائی اس کو 4-5 سال تک اس کو سکون سے پڑھنے دیں۔ 4-5 سال آپ کے پاس نہیں ہے تو کم از کم 4 سال تو اس کو پڑھنے دیں۔ اس سے پہلے اگر اس نے کہیں ختم کرا ہے یا کروا دیا ہے تو یقیناً کہیں نہ کہیں پھنسے گا بچہ، اور پھر وہ پتہ چلتا ہے کہ جب ماں باپ کبھی سنتے ہیں، کیونکہ ناظرہ والوں پہ اتنی توجہ دیتا کون ہے؟ گھر والے تو سمجھتے ہیں بس مدرسہ، اور مدرسے میں بھی چین سے نہیں رہنے دیتے۔ اگر 2 گھنٹے کا مدرسہ ہے تو کوئی 2 گھنٹے نہیں پڑھنے دے گا، 1.5 گھنٹے میں چھٹی چاہیے۔ اگر 1.5 گھنٹے کا مدرسہ ہے تو اس میں 1 گھنٹے میں چھٹی چاہیے۔ وہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ مدرسے ہوتے ہیں ناظرہ کے دوپہر میں، زیادہ تر شفٹیں، یا جو گھروں میں میرے جیسے مدرسے ہوتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں 2 بجے۔ اب پتہ چلتا ہے 2 بجے سے 3 بجے تک تو سب سکون میں ہوتے ہیں، اس کے بعد چھٹی کے لیے پھدکنے لگ جاتے ہیں۔ کیوں چاہیے بھائی؟ ٹیوشن جانا ہے۔ باجی ہم کھانا نہیں کھا کے آئے تھے، ہمیں کھانا بھی کھانا ہے، ہمیں ٹیوشن جانا ہے۔ ارے بھائی سکون سے بیٹھ جاؤ، ابھی تو دعائیں بھی نہیں ہوئی، اور دعائیں بھی وہ یہیں یاد کریں تو کریں، کلموں کی دہرائی یہیں ہو گئی تو ہو گئی، کیونکہ رات میں تو ہوں گے ماں باپ بس پہلا ہی کلمہ پڑھاتے ہوں گے چھوٹے بچوں کو، اور بڑے تو وہ بھی نہیں پڑھتے۔ جس نے مدرسے میں رٹا لگا لگا کے سیکھ لیا تو سیکھ لیا، ورنہ اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ماں باپ ان کو گھر پہ پکڑ کے بٹھاتے ہوں گے، کیونکہ جب وہ یہاں سے جاتے ہیں بھاگتے دوڑتے وہ ٹیوشن روانہ ہو جاتے ہیں، ٹیوشن سے آتے ہیں 2-2.5 گھنٹے میں، اور پھر ماں باپ بولتے ہیں جاؤ بیٹا کھلی چھوٹ ہے تمہیں، جاؤ۔ اب تو سپارہ اٹھانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کوئی دہرائی کرنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا، کچھ بھی نہیں۔ ناظرہ کو کسی نے خاطر میں لیا ہوا ہی نہیں ہے۔ ناظرہ کو تو ایسا سمجھا ہوا ہے کہ جیسے اسکولوں میں ہوتا ہے نا اسلامیت کا سبجیکٹ، اسلامیت کا جب پیریڈ ہوتا ہے تو بچے بڑے فریش ہوتے ہیں، اسلامیت ہے اسلامیت کے پیپر کو بھی کوئی خاطر میں نہیں لے رہا ہوتا ہے، جیسے سارے پورا اسلام جو ہے وہ ان کو بچپن میں ہی سکھا دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ اسکول کی ٹیچر خود بھی اسلامیت کو خاطر میں نہیں لے رہی ہوتی، آدھی بات سمجھا کے کہتے ہیں یہ تو آپ کو سب پتہ ہی ہوگا۔ کیسے پتہ ہوگا جب بتایا ہی نہیں ہے؟ جب گھر میں نہیں پتہ چل رہا تو کیا پتہ ہوگا؟ صرف اتنا کہ 5 نمازیں فرض ہیں اور روزہ فرض ہے اور ہر بندے پہ قرآن پڑھنا فرض ہے، بس یہ سمجھا۔ میں تو اس قدر ان مسئلوں سے پریشان ہو گئی ہوں کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب والدہ آتے ہیں جلدی ختم کراتے ہیں تو میں ان کو کیسے سمجھاؤں۔ ذہن سازی کرنا ہوگی، ذہن سازی کرنا پڑے گی لازمی، اور جب تک ہم نہیں سمجھیں گے ہماری اولادیں کیا سمجھیں گی؟ وہ بھی آگے اپنی اولادوں کو یہی کہہ رہی ہوں گی جا جا کے مدرسوں میں جلدی ختم کرا دیں، اور ہوتے ہیں ایسے لوگ، مل جائیں گے آپ کو، آپ کی پسند کے ہر جگہ لوگ مل جائیں گے جو آپ کو 2-3 سال کیا 2 سال کیا 1 سال میں ہی ختم کرا کے اور گھر بھیج دیں گے۔ میرے پاس ایسے بچے بھی آتے ہیں جو ایک بار نہیں 2 بار قرآن پڑھ چکے، اور پھر جب وہ ان کو ابا نے سنا تو ان کو پڑھنا ہی نہیں آ رہا تھا، اور وہ پھر وہ یہاں پر لگا کے گئے، اور پھر وہی ابھی کچھ عرصہ گزرا نہیں ہے کہ ختم کرا دیں جلدی ختم کرا دیں۔ اللہ میں سوچتی ہوں ان کو نہ 1 بار میں عقل آئی نہ 2 بار میں عقل آئی، اب یہ پھر وہی دہرا رہے ہیں کہ ان کو ختم کرا دیں۔ بھائی پڑھنے دو اللہ کے واسطے۔ ناظرہ کو سب نے اتنی ٹینشن لی، کچھ سمجھا ہوا نہیں ہے بس سوائے قرآن ختم کرنے کے۔ اگر صورتیں یاد کروا دی ہیں کہ سورہ فاتحہ سے سورہ قاریہ تک تو اس میں مائیں پریشان ہو جاتی ہیں، آپ کیا حفظ کروا رہی ہیں؟ آپ نے تو ہمارے بچے کو حفظ پہ لگا دیا۔ ارے بھائی یہ ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ کچھ صورتیں یاد کروائی جاتی ہیں، نہیں وہ ہم نے تو کبھی نہیں پڑھی، ہم نے تو 4 کل ہی پڑھے، آج تک ہم وہی پڑھ رہے ہیں نماز میں۔ تو بجائے اس کے کہ خوش ہوا جائے، بجائے اس کے کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ چلو بھائی حفظ نہیں کرا ہوا، تو کچھ صورتیں جو ہیں وہ ایک ہر مدرسے میں اسٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ 12 یا 15 صورتیں یاد کرائی جاتی ہیں۔ ہمارے بچے نے بھی یاد کری ہیں، نہیں کیوں اتنا ٹائم لگایا؟ کیونکہ حفظ میں ٹائم لگتا ہے صورتوں میں، اور مدرسوں کا ٹائم اتنا شارٹ ہوتا ہے، کوئی حافظوں کی طرح پورا دن تھوڑی ہوتا ہے۔ لیکن نہیں، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ماں باپ کی، پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے ہم سب نے اس قرآن کو، ناظرہ کو خاص طور پہ۔ آخر آپ اسکولوں میں بھی تو اتنا ٹائم لگا رہے ہو، صبح 7 بجے سے جو اٹھاتے ہو تو وہ کوئی بچہ 1 بجے آ رہا ہے اسکول سے، کوئی بچہ 2 بجے آ رہا ہے،
تو وہ صحیح ہے، وہاں پہ ان کی گدھا گسی ہو رہی ہے، ایسی تیسی ہو رہی ہے، ان کو پڑھنے کو مل رہا ہے یا نہیں، ٹائم پورا دیا جا رہا ہے، تو وہ خیر ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ ٹیوشن چاہ رہے ہیں ساری زندگی جاتے رہیں گے، ٹیوشن سے نام بدل کے کوچنگ ہو جائے گا بڑی کلاسوں میں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں ٹائم جائے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، سالوں لگ جائیں۔ ایک بچہ 10 سال میں میٹرک کرتا ہے، کم از کم 10 سال، اور اگر یہ مونٹیسری جونیئر سینئر اور اگڑم بگڑم ساری کلاسیں ملا دو تو پتہ چلتا ہے کہ 10-15 سال میں بھی کچھ لوگ میٹرک کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ میٹرک تک پہنچتے پہنچتے پوری داڑھی مونچھیں آ جاتی ہیں، جو بچہ 2.5 سال سے جا رہا ہوتا ہے اس کی بھی، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن ناظرہ میں اگر 3 یا 4 سال لگ گئے تو وہ نہیں لگنے چاہیے، یا اللہ۔ اور اس کے بعد بھی اسکول ختم نہیں ہوتا، اسکول کے بعد شروع ہو جاتا ہے کالج، کالج کے بعد یونیورسٹی، اور کوچنگ تو مجھے لگتا ہے زندگی بھر چلتا ہی رہتا ہے، اور پھر بھی زندگی نہیں رکتی، اس کے بیچ میں بھی کمپیوٹر سیکھنے جا رہا ہے ہمارا بچہ۔ ہمارے بچے کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ایک یاسین حفظ کرنے کا بھی لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اگر ہمارے بچے نے قرآن ختم کر لیا، دہرائی کر لی، تو چلو اس کو ایک یاسین تو حفظ کرنے دیں، کل کو ہم مر رہے ہوں گے، جان نہیں نکل لی ہوگی تو اسی وجہ سے کرنے دیں کہ ہمارے اوپر پڑ دے گا تو وہیں جان آرام سے نکل جائے گی۔ اتنا بھی لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، الٹا مجھے میسج کر رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ نے حفظ میں لگا دیا وہ ایک الگ بات ہے، مگر اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ کیوں ٹائم نہیں ہے؟ کیونکہ اسکول چلا جاتا ہے، کوچنگ چلا جاتا ہے، پھر جو ہے کچھ کھیلنا بھی ہوتا ہے 1-2 گھنٹے، اس کے بعد یہ کمپیوٹر سیکھنے چلا جاتا ہے۔ تو بھائی دنیا کی دنیا داری ہی نبھاؤ، پھر ناظرہ بھی پڑھانے کی کیا ضرورت ہے، خود ہی پڑھا دو گھر میں تھوڑا تھوڑا، دل چاہے پڑھاؤ، دل چاہے وہ بھی نہیں پڑھاؤ، لیکن کیا کریں، بیچارے مسلمان ہیں، پڑھانا تو ضروری ہے۔ اصل میں ہم نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں ہے کبھی، میں کہہ رہی ہوں نا آپ سے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ہو جس نے اس بارے میں کبھی سوچا ہو، کیونکہ ایسے بچے بھی میرے پاس آتے ہیں جو کہ جن کی والدائیں بولتی ہیں کہ بھائی اب ہٹ جاؤ، اب تم نے ناظرہ بھی پڑھ لیا، اور بہت شاندار پڑھتے ہیں، حفظ بھی کر لیا، دہرائی بھی کر لی، صورتیں حفظ کر لی، اب ہٹ جاؤ، وہ ہٹنا ہی نہیں چاہتے کہ اور جو کچھ باتیں سمجھاتی ہیں ہمیں وہ سمجھنا ہے۔ تمام مسائل انہوں نے یاد کرے ہیں آسان نماز کے، لیکن بس یہ 100 میں سے 2 بھی نہیں ہیں ایسے بچے، 2 والدین بھی نہیں ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ مدرسے سے جڑا رہے، یا ہماری بچیاں تو ایسا لگتا ہے بس پتہ نہیں، بس کیا میں بولوں آپ کو، اگر 10-11 سال کی ہو گئیں تو لو بھائی بس ختم کرا دیں۔ جب بڑی ہو جاتی ہیں تو اسکولوں میں بھی تو بھیج رہے ہو نا ہر حالت میں، تو مدرسے میں بھیجتے ہوئے کیا مسئلہ ہے بھائی؟ لیکن نہیں، سمجھنا ہی نہیں ہے، اللہ کے واسطے اس بات کو سمجھیں، جیسے اسکولوں میں وقت دیتے ہیں، اگر 4 سال 3 سال 5 سال لگ بھی رہے ہیں تو آپ کے بچے کی قابلیت پہ بات ہے، آپ کے بچے کی سمجھداری پہ بات ہے۔ آپ خود سوچیں، آپ کتنا ٹائم دے رہی ہیں اس کو گھر میں، آپ کتنی دفعہ اس کو لے کے بیٹھ رہی ہیں، ٹیوشن بھی تو بھیجتی ہیں نا، اسکول کا ہی ریوائز کرنے بھیجتی ہیں، مدرسے کا قرآن کا کب ریوائز کرنے بٹھا رہی ہیں، کتنی بار بٹھا رہی ہیں، کتنی بار آپ نے اس کو آسان نماز سنی ہے اس کی کہ وہ کیا کر رہا ہے، کتنا آپ نے اس کا کبھی قرآن سنا ہے کہ وہ کتنا پڑھ رہا ہے؟ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، اگر کہلوا دو تو ہو جاتا ہے، 1 ہفتے ہوتے ہی مستقل پابندی، اس کے بعد پھر وہی ماں باپ، پھر وہی روٹین، وہ سوچتے ہیں لو بیچارہ پورے دن سے پڑھ پڑھ کے تو تھک مر گیا، اب ہم پھر اس کو بولیں، اور اوپر سے قرآن پڑھنے کے لیے وضو کرنا پڑ جاتا ہے، یہ ایک الگ مشکل ہے۔ ہر بچے سے جس سے پوچھو بھائی وضو کر کے آئے ہو، منہ ہاتھ دھو کے آئے، منہ ہاتھ دھو کے آئے، ویسے ہی جانداری ہوتی ہے ماں باپ کی کہ اب یہ اس کو بولیں گے یہ وضو پہ چران کرے گا، بغیر وضو کے بٹھا نہیں سکتے، سارا سب کچھ، ساری محبتیں، پیار اور سب کچھ جو ہے وہ اس ٹائم آ کے باہر آ جاتا ہے، ماں باپ کا اور بچوں کا بھی، کیونکہ ساری حالکس باہر آ جاتی ہے، ماں باپ کا سارا پیار باہر آ جاتا ہے، ٹیوشن ڈنڈے مار کے کپڑے بدلوا کے بھیج دیا جاتا ہے، مدرسے میں ان کو کرتے شلوار پہنتے ہوئے موت پڑی ہوئی ہوتی ہے اور ماں باپ بے ہوش پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ مدرسوں میں اگر سختی نہ ہو تو مجھے تو لگتا ہے سارے فرنگی نکلنے ہوں گے مدرسوں سے بھی، کیونکہ ہر کسی کو پینٹ شرٹ کی ایسی عادت پڑ گئی ہے
کہ 2-4 لوگ ہیں جنہوں نے اپنا ٹرینڈ بدل لیا. اور میرا تو ایک والدہ سے بھی تھوڑے دن پہلے واسطہ پڑا ہے، وہ تو اس بات سے پریشان ہے کہ مدرسے جا جا کے اس کا دماغ ہی بدل گیا. اب یہ بولتا ہے میرے کرتے شلوار لاؤ، اور اچھی خاصی پینٹ شرٹیں پہنتا ہے. پینٹ شرٹ میں 2-4 دن گزر جاتے ہیں، گندی نہیں ہوتی نا جلدی سے. کرتے شلوار تو اتنی جلدی جلدی گندے ہوتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں بھائی. خدا را کچھ سوچئے، کچھ سمجھیے. ہو سکتا ہے میری باتیں آپ کو بری بھی لگی ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے. حقیقت سے آنکھیں نہیں چرائی جا سکتی. اپنا ذہن بنائیے. جب آپ کے دماغ میں بات سمجھ میں آئے گی، جبھی تو آپ بچوں تک منتقل کریں گے کہ بھائی ناظرہ پڑھو یا حفظ کرو. ناظرہ بھی اتنا ہی اہمیت والا ہے قرآن جتنا حفظ والا ہے. حفظ والوں کو تو اہمیت ہے، لیکن ناظرہ کی جو اہمیت ہے وہ بس اتنی ہی رہ گئی ہے کہ بھائی پڑھ لو، جلدی پڑھ لو. ابھی تک وہ ہمارے بچے کو کہہ رہے ہیں لوگ ابھی تک قرآن ہی نہیں ختم ہوا، 3 سال سے جا رہے. کہہ رہے ہیں تو بھائی کیا ہو گیا؟ تمہیں اپنی آخرت پیاری نہیں؟ کہہ رہے ہیں تو بولو بھائی ہو جائے گا. ہم تو خود چاہتے ہیں آرام آرام سے پڑھیں. منہ نہیں ہے جواب دینے کے لیے. بہرحال خدا را اس بات کو سمجھیے، اور اگر کچھ آپ کو برا لگا ہو تو پھر بھی سمجھیے. اور اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی اور بات کو سمجھنے کی نیکی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.